الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 29واں آج شروع ہو رہا ہے، اس کی ابتدا ہے۔ گزشتہ سلسلہ نمبر 8 کی انتہا اس بات پر ہوئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے اور ہجرت کے لیے چلنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مرتبہ آپ کو منع کر دیا، روک دیا، حالانکہ تمام صحابہ اجازت لے کر ہجرت کرتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہجرت کا سارا واقعہ بیان ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا۔ ان کے ذمے 2 کام لگائے کہ آپ نے ایک تو امانتیں لوٹانی ہیں اور دوسرا میرے بستر پر آپ نے سونا ہے، اور اس انداز سے سونا ہے کہ چادر بھی اپنے چہرے پر ڈال کر۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ حق ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر مبارک سے جس انداز پہ نکلے وہ سارا کا سارا بیان ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ من عالم الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا علم والا کون تھا؟ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر سب سے بڑے علم والے۔ عجیب بات، ابو بکر کہنے لگے کہ وہ جس نے سوال کیا تھا کہ آپ سے بھی بڑے علم والے؟ کہا کیوں نہیں بھائی، بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر جن کو کھڑا کیا وہ سب سے بڑے علم والے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام کس کو بناؤ؟ جو علم والا ہو، علم رکھتا ہو، شریعت کو جانتا ہو، قرآن و حدیث کو جانتا ہو، تمہیں گمراہی کے راستے پہ نہ چلائے، صحیح راستے پہ چلائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک قریبی بچے سے میں نے کہہ دیا بھائی بیٹا تم نماز میں نظر نہیں آتے، نماز تو پڑھو۔ کہنے لگا انکل وہ اس لیے نہیں آتا، دیوبندیوں کی مسجد ہے نا یہ۔ میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ دیوبندی کی مسجد ہے، فلانی بریلوی کی مسجد ہے، وہ فلانی شیعہ کی ہے؟
میں نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، قرآن میں دیکھو اللہ کہتے ہیں کہ مسجدیں تو ساری میری ہیں، اللہ کی ہیں. تو یہ کون اس کو علم سکھا رہا ہے؟ بڑے ہی تو سکھا رہے ہیں نا، بچے کو کیا پتہ ہے، وہ سن رہے تو نا. تو اصل قرآن کی بات چھپا کر اور ہم کس کی بات بتا رہے ہیں؟ اپنی باتیں کر رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی اللہ کی بات چھپا رہے ہیں. تو علم کیا ہے کہ جو اصل ہے نا وہ بتایا جائے، بھلے کسی کو کڑوا لگے، برا لگے. اور یہی تو سچ ہے اور حق ہے کہ جب حق بولا جاتا ہے تو جوتے کھائے جاتے ہیں، حلوے نہیں کھائے جاتے. یہ بھول جائیں کہ لوگ آپ کو حلوہ کھلائیں، اور حلوہ کھلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سچ نہیں بیان کر رہے، جھوٹ بول رہے، حق بات کو چھپا رہے ہیں. تبھی تو لوگ بریانیاں کھلا رہے ہیں، مرغ مسلم کھلا رہے ہیں اور حلوے کھلا رہے ہیں. یہ تب ہوتا ہے. حضور کو تو نہیں کھلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتھر مارے، خون بہہ گیا، اور ہم ماشاءاللہ حضور سے بھی آگے نکل گئے، پتہ نہیں کون سا دین ہے. تو بہرحال حضرت علی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ ابو بکر. کہنے لگے حیرت ہے، حالانکہ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ بڑے بہادر. حضرت علی واقعی بڑے بہادر انسان تھے. اور خود کیا فرما رہے کہ ابو بکر. کہنے لگے وہ کیسے؟ دلیل. کہا کہ جب بیت اللہ کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ بھی قریب بت رکھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی آ جاؤ ذرا سا جھک جاؤ، میں چڑھ کے یہ بت تو توڑ دوں. تو کہتے ہیں میں نے کہا بالکل یا رسول اللہ. میں جھکا، ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ابھی چڑھے ہی تو میں نے فوراً کہا بس کر دیں یا رسول اللہ، ہٹ جائیں، بس کر دیں، میں تو کمر ٹوٹ جائے گی. آپ کا ایسا بوجھ تھا، میں ایک لمحہ جو ہے نا برداشت نہیں کر سکا. اور دوسری طرف دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اپنے کندھے پر بٹھا کر 3 میل اوپر لے کر چڑھ گئے غار ثور کے لیے. کہا کہ یہ دیکھو یہ ہوتی ہے بہادری. یہ کون کہہ رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کون ہے؟ مجھ سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا محبت والے. اب یہ بات کس کو نظر آئے گی؟ جو محبت کا چشمہ پہنے گا نا. جو بغض کا چشمہ پہن کے رکھے اس کو کبھی بھی نظر نہیں آئے. کیونکہ آپ اگر کالے رنگ کا چشمہ لگائیں گے تو کالا نظر آئے گا، لال لگائیں گے لال آئے گا، ہرا لگائیں گے تو ہرا آئے گا، ٹرانسپیرنٹ لگائیں گے تو ہر چیز واضح نظر آئے گی. یہی بات ہے ساری، اور کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے دیکھا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر چڑھتے ہوئے آپ کے نرم نرم ناخنوں کی طرف ایسے خون آ گیا، تو فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ چڑھ جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہتے ہو ابو بکر، یہ کیا بات کر رہے ہو کہ اوپر چڑھنا ہے؟ یعنی کہ اتنا راستہ ہے، 3 میل کا راستہ ہے اوپر کی چڑھائی. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ چڑھ. کندھے پہ بٹھا لیا اور اٹھا کر چلیں، 3 میل لے کر اوپر پہنچ گئے. یہ ابو بکر ہی کر سکتے تھے. تو حضرت علی خود اس بات کی جو ہے نا دلیل پیش کر رہے ہیں. پھر کسی نے اس بات پہ بھی دیکھیں وہ عجیب فضول بات کری نا کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی کہ ایک جماعت نے جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ابو بکر کے کندھوں پر سواری کر لی، کیونکہ ہم نے کہا نا بھائی یہ فضیلت اور شرف بھی دیکھو ابو بکر کو ملا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی سواری کر لی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے ایک جو ہے نا فاسق اور فاجر شخص نے اپنی کتاب میں لکھا بھی کہ حضور نے تو جو ہے گدھے پر اور خچر پہ بھی سواری کی تھی، تو ابو بکر پہ کر لی تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ نعوذ باللہ. اس نے یہ بات کری کہ حضور نے تو خچر میں بھی کی ہے سواری. تو ہم نے کیا دلیل دی؟ ارے بے وقوف انسان، اپنی آنکھوں سے یہ منافقت کا چشمہ ہٹاؤ، تمہیں سب سچ اور صاف نظر آ جائے گا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی وہ گدھا دنیا کے سارے گدھوں پر افضل ہو گیا. جس خچر پہ آپ نے سواری کی وہ خچر ساری دنیا کے خچروں کے اوپر افضل ہو گیا.
جس اونٹنی پہ آپ نے سواری کی وہ اونٹنی ساری دنیا کے اونٹنیوں کے اوپر کیا ہو گئی؟ افضل ہو گئی۔ جس براق پہ آپ نے سواری کی وہ افضل ہو گیا۔ اور جس بندوں میں سے، مخلوق کے انسانوں میں سے جس بندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، وہ بندہ سارے دوسرے بندوں کے اوپر کیا ہو گیا؟ افضل ہو گیا۔ ابو بکر ایسے تھوڑی افضل ہو گیا۔ اس وجہ سے یہی تو ہم دلیل پیش کر رہے ہیں جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہاری اپنی بات سے ہی دیکھ لو، ذرا سا سمجھ لو، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے ہم مخالفت نہیں کر سکتے کسی حال بھی۔ فلما دنا الی الغار، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے قریب پہنچ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر نے روک دیا کہ یا رسول اللہ رک جائیں، یہ غار ہے، آپ پتہ نہیں کتنے زمانے سے بند پڑا ہے، اندر پتہ نہیں کیا کیا حشرات الارض ہوں، کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، نقصان پہنچانے والا ڈنگ مار دے۔ یا رسول اللہ آپ ادھر رک جائیں، میں برداشت نہیں کر سکتا آپ کو کوئی نقصان ہو، لہذا میں پہلے صفائی کروں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں اندر گئے اور کوئی کپڑا تھا ان کے پاس، اس سے اچھی طرح پورا غار کو صاف واف کیا، جھاڑا اچھی طرح سے، اور دیکھا کہ کچھ سوراخ ہیں ایسے، تو ان کے اندر کپڑا پھاڑنا لگاتے گئے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی بتایا کہ آخر میں جب کپڑا جو ہے نا باقی نہیں بچا تو اپنے کرتے سے کپڑا پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، اور بعض پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی سوراخ رہ گیا تھا تو اس پر اپنا ہاتھ یا پاؤں رکھ کر نہ بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اندر آ جائے۔ جب پوری صفائی اور اطمینان کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر داخل ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے یہ نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک جس انسان کے دل میں ابو بکر نہیں داخل ہوگا تب تک رسول بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ بات حقیقت ہے۔ جب غار میں رسول ابو بکر سے پہلے داخل نہیں ہو رہے ان کے بغیر، ظاہری طور پہ دیکھ لیں، تو باطنی طور پہ جس دل میں ابو بکر داخل نہ ہو یا اس کی نفرت ہو تو اس دل میں رسول اللہ داخل ہو جائیں گے؟ یہ تو خود سوچنے کی بات ہے۔ کبھی بھی نہیں داخل ہو سکتے، یہ شرعی مسئلہ بن گیا، یہاں سے ثابت ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، اور یہ حقیقت ہے جب تک دل میں حب ابو بکر نہیں ہوگی تب تک حب رسول بھی نہیں آ سکتی، یہ بھول جائیں۔ تبھی تو یہ میں نے حدیث پڑھی نا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یہ آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں خطبے میں کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو کوئی میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ حقیقت میں صحابہ سے صرف نفرت نہیں کر رہا، وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے، وہ اللہ سے نفرت کر رہا ہے۔ یہ تو صحابہ تو وہ ایک بہانہ بنا رہا ہے، جیسے انسان کوئی غلط کام کرنے کے لیے جو ہے نا کسی چیز کو بہانہ بناتا ہے نا، تو یہ تو بہانہ ہے صرف بغض صحابہ، بغض صحابہ بہانہ ہے، اصل تو اللہ کے نبی سے دشمنی ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کفار قریش کے لوگ اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تلاش کرنے۔ جب ابو جہل نے اعلان کر دیا نا بھئی 100 اونٹنیاں ملیں گی اس کو انعام میں، جس نے ابو بکر کا پتہ دے دیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا، پکڑوا دیا، اسے میں 100 اونٹنیاں نقد انعام میں دوں گا۔ اب یہ اس وقت کی بہت بڑی قیمت تھی، یوں سمجھ لیں کروڑ پتی آدمی بن جائے، 100 اونٹنیاں جس کے پاس ہونا۔ تو یہ اس ظالم نے جو ہے نا یہ اعلان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کمال کی تنظیم فرمائی تھی، نظام بنایا تھا، مینجمنٹ ایسی زبردستی کہ کوئی نشان ہی نہیں چھوڑا، ورنہ عرب لوگ تو پاؤں کے نشانوں سے پہچان لیتے تھے۔ وہ میں نے سارا واقعہ سنایا تھا نا کہ چند اونٹ گزرے، پیچھے سے 2-4 بندے گزرے تو انہوں نے اونٹ کے جو ہے نا پاؤں کو دیکھ کر ہی بتا دیا۔ ایک نے کہا جی لگتا ہے یہ اونٹ کیا ہے؟ لنگڑا ہے۔ دوسرے نے کہا جی لگتا ہے یہ صرف لنگڑا نہیں ہے بلکہ یہ کانا بھی ہے ایک آنکھ سے۔ تیسرے نے بولا بلکہ یہ صرف لنگڑا اور کانا نہیں ہے بلکہ لگتا ہے یہ ہے کہ یہ اونٹ جو ہے نا اس کو خارش کی بھی بیماری ہے۔ کہا بھائی یہ جب آپ چل رہے باتیں کر رہے تھے آگے ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہم تو یہ باتیں کر رہے تھے۔ کہا یہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ اونٹ لنگڑا ہے؟ کہا بھائی یہ پیر تو دیکھو ذرا، اس کے ایک پیر ادھر رکھتا ہے تو دوسرا ٹیڑھا ادھر رکھتا ہے، بالکل توازن اور بیلنس میں اس کے پاؤں نہیں ہے۔
तो पाँव से पहचान लिया। कहा अच्छा। दूसरे को कहा भाई तुम कैसे कहते हो कि ये ऊँट जो है काना भी है, आँख खराब है उसकी? कहा भाई ये देखो ज़रा घास उसने जो खाई हुई है, एक तरफ की खाई हुई है, दूसरी तरफ की नहीं खाई हुई। कहा अच्छा। तुम्हें कैसे पता भाई ये खारिशी ऊँट है? कहा भाई ये दरख्त पे देखो उसने सारा रगड़ अपनी मारी हुई है जिस्म से, उसके बाल भी चिपके हुए हैं और उसकी खाल लगी हुई है, तो पता चल रहा है खारिश की है, तो खारिश ही है ना। कहा भाई सच कहते हो, वाकई मेरा ऊँट है और वो पाँव से जो है ना लंगड़ा भी है और आँख से काड़ा भी है और खारिश ज़दा भी है। ऐसे पहचानते थे। हज़ारों हज़ारों उनके पास तो रेवड़ होते थे, एक एक अपने रेवड़ की एक बकरी का पाँव देखकर वो जो है ना निशान से बता देते थे। आप 10 साल बाद उससे पूछ लें, वो बता देता था कि ये मेरी फलानी बकरी है, मेरी बकरी है। हत्ता के अजूबे की बात है कि उनको तो बकरियों के नाम तक और उनकी नस्लों के शजरे और नाम, और इसकी जो माँ थी उसका ये नाम था, उसकी जो माँ थी उसका ये नाम था, जो उसका बाप था उसका ये नाम था, उसका जो बाप था ये नाम था। हमारे यहाँ तो हमें अपने परदादे के नाम नहीं पता, लकड़ दादे का नाम नहीं पता, झक्कड़ दादे का नहीं पता। ऐसे बहुत कम लोग हैं। हमने एक देखा बलोचों में है ऐसे, पूरा किताब में उन्होंने पूरा शजरा बनाया हुआ है। जो नया बंदा आता है फिर वो भी जो मरता जाता है फिर उसका नाम उसमें दर्ज करते जाते, कहते हैं हमारी पीढ़ियों से ये चला आ रहा है सिलसिला, सारे लकड़ शक्कड़ दादे सबके नाम उसके अंदर है। तो अरबों में तो ये आज तक है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवारियाँ इस्तेमाल की उन सब के हद तक के ये तो जानदार चीज़ें हैं ना, जो बेजान चीज़ें आपने इस्तेमाल की। जिस दरख्त का सुतून आपने मेंबर के लिए इस्तेमाल किया जो रोने लग गया था वो तक मौजूद। वो कौन सा दरख्त जिसके नीचे आपने जो है आराम फरमाया, जिस दरख्त ने आपके लिए जो है ना पत्ते सुकड़ के और छाँव बना दी, हर एक बेजान चीज़ तक का जो है ना वो महफूज है, मौजूद है हर चीज़। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फरमा रहे हैं कि ये असल हकीकत में नबी से बुग़्ज़ रखते हैं। सहाबा का तो सिर्फ बहाना बना रहे हैं। बाकी ये है कि क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी बेहतरीन तंजीम फरमाई थी, निज़ाम, कि कोई निशान अपने पाँवों का नहीं छोड़ा। बुहैरा वो जो इनके ग़ुलाम थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, उनके ज़िम्मे लगा था कि आपने हमारे निकलते ही पीछे से सुबह के वक्त में जो है ना पूरा रेवड़ निकालना है, और वो रेवड़ ताकि गुज़रे तो हमारे अगर पाँव के निशान भी कहीं पे आ गए ना तो वो मिट जाए। और अबू बकर को जो फरमाया था कि अबू बकर पूरा पाँव नहीं रखो, तिरछा पाँव रखो, टेढ़ा रखो, आगे के पंजों पे जोर डालो, कभी पीछे उठा लो, कभी ऐसे टेढ़े चलो, पाँव आगे पीछे करो, ताकि अरब लोग बड़े तेज़ होते हैं, ये हर चीज़ पहचान जाते हैं, पाँव से पकड़ लेंगे वो। और पीछे से वो रेवड़ के जो ज़िम्मे लगा दिया वो साहब अपने जो है ना ग़ुलाम के, कि आपने बकरियां चरानी है फ़ौरन हमारे निकलते, ताकि पाँव के निशान सारे कदम वो मिट जाए। अब फिर भी लेकिन थे तो ये बहुत चालाक किस्म के लोग, ढूंढते जो है ना एक उनमें से ग्रोह जो था ना जमात, वो ऐन उसी गार के धाने पर आके पहुंच गया जिधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना गार सौर में मौजूद, उसके दहाने पर बिल्कुल मुंह की जानिब। कहते हैं कि अब जब वो पहुंच गया तो किताबों में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं। एक तो ये है कि जो बड़ी आप भी सुनते रहते हैं, मशहूर है कि अनकबूत, एक मकड़ी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दे दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना जाला बुन दो। और ये मकड़ी तो आप जानते हैं जो जाले बना देती है, किसी घर में सफाई ना की जाए तो जाले बुनती है और बड़ी तेज़ी से इसके जाले बढ़ते हैं। और कहते हैं ये ऐसी जो है ना हशरातुल अर्ज़, पतंगों के अंदर ये वो कीड़ा है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कनात है, यानी कि थोड़े चीज़ पर ये राज़ी हो जाती है, खुश, थोड़ा सा इसको मिल जाए, इंसान को थोड़ा सा मिले ना उस पर खुश नहीं होता, ज़्यादा की लालच करता है। और कहते हैं मक्खी जो है ना ये हरीस होती है, लालची, तो इसीलिए अल्लाह ने कनात परस्त की ग़िज़ा जो है ना वो लालच परस्त को बना दिया। मकड़ी किसको खा जाती है? मक्खी को खा जाती है। ये उसके जाल में फंसेगी ना
تو یہ اس کا جوس بھی پی جاتی ہے، کھا جاتی ہے، لیکن کبھی بھی مکڑی کو نہیں کھا سکتی، وہ لالچی ہوتی ہے۔ مکڑی کنات پسند ہے، اور مکھی جو ہے نا جدھر بھی بیٹھے گی نا وہاں سے کچھ بس حاصل کرنے کی کوشش کرے، کچھ نہ کچھ میں لے کے بھاگ جاؤں بس۔ حتیٰ کہ آ کے آپ دیکھیں نا گرم گرم چائے کے اندر گر جائے گی، دودھ میں گر جائے فوراً۔ یہ لالچ، بھلے اس کو جو ہے نا اندازہ ہوتا ہے میں پھنس جاؤں گی، ہو سکتا ہے جان سے بھی جاؤں، لیکن اس کی لالچ کیا کرتی ہے، اسے مار دیتی۔ تو اللہ نے غذا بنا دیا مکڑی، تو مکڑی کو حکم کیا جال بن دو، اور کہتے کبوتری کو حکم ہوا وہ انڈے دے دو اور ادھر ہی انڈے سیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اب جب یہ وہ جماعت گروہ آ گیا نا، انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی ادھر تو جو ہے نا جالے لگے ہوئے، اور یہ تو جالا تو ظاہر ہے بننے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور اگر کوئی یہاں سے اندر داخل بھی ہوا ہوتا بالفرض تو ضرور بھی ضرور تو جالا ٹوٹ جاتا، اور یہ کبوتری جو ہے انڈے دے کے سیکھنے بیٹھی ہوئی ہے، تو ضرور جو ہے یہ کچھ نہ کچھ تو ادھر مسئلہ ہوتا ہے، یہ کبوتری بھی بھاگ جاتی، یا انڈے کم از کم ٹوٹ جاتے، خراب ہو جاتے، اس کا گھونسلہ وغیرہ جو بھی۔ تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی لگتا یہ ہے کہ ادھر سے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، اگر گیا ہوتا تو یہ نشانات تو باقی اپنی جگہ پر سارے۔ تو بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے یہ انتظامات کیے ہوں، کیونکہ جو اللہ ابابیل سے کام لے سکتے ہیں، ہدہد سے جیسے پرندوں سے کام لے سکتے ہیں، وہ اللہ کیا کبوتری اور مکڑی سے کام نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایسے انتظامات کیوں اس غار میں۔ اب جب یہ چیزیں دیکھیں تو ان کا تو وہم و گمان ہی نہیں گزر رہا اس طرح، لیکن حقیقت میں یہ جتنی روایات ہیں نا، دیکھا جائے جو ابھی میں نے تھوڑی سی باتیں یہ کری، مکڑی کا جالا بننا اور اسی طرح کبوتری کا انڈے دینا، یہ کوئی صحیح احادیث سے نہیں ملتی ہیں باتیں، یہ ویسے ہی کتابوں کے اندر آتی ہیں اور مشہور ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب آگے چلیں، کیونکہ دیکھا جائے تو میں نے عرض کر دیا نا ابابیل اور ہدہد کا معاملہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عین دروازے جو بالکل قریب کی جگہ تھی نا اس غار ثور کی، اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ایسا پہاڑ ہے کہ اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں جو وہاں کے پرانے رہنے والے ہیں نا، کہ ادھر اگر کوئی ایسا شخص آ جائے نا جس کے دل میں بغض ابو بکر ہو، وہ اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، اور اگر لا محالہ بڑی کوشش کر لے چڑھنے کی، کہتے ہیں غار تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آج تک تجربہ کر لیا گیا، شرط لگا لی گئی، کوشش کر لی گئی، نہیں ہو سکا۔ کہتے حقیقت ہے، کہتے اگر تمہیں یقین نہیں آتا کروا کے دیکھ لو۔ تو بہرحال عین دروازے کے دانے پہ آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا تھا، سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں دو روایات ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ عین غار کے دروازے پر آ گئے تھے، اور دوسری بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر کی جانب سے آ گئے تھے، اور درمیان میں کوئی جیسے یہ جگہ کھلی ہوئی ہے نا، تو ایسے کوئی بڑی سی دھڑاڑ تھی درمیان میں نا، بڑی چٹان کے، تو وہ آر پار جو ہے نا اوپر سے نیچے کا غار کا حصے کا اندر کا نا وہ نظر آ رہا تھا۔ تو دونوں روایات ہو سکتی ہیں، دونوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو واضح اور ترجیحی روایات ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بالکل عین اس دروازے پر آ گئے تھے غار کے دہانے پر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں کو بالکل سامنے فرما رہے، میں دیکھ رہا تھا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، کہ یا رسول اللہ اگر ان میں سے تو کسی نے اگر ایسے تھوڑا سا نیچے دیکھ لیا نا اپنے قدموں کی جانب بھی، تو ہم بالکل سامنے نظر آ جائیں گے ان کو، یہ تو ہم پھنس جائیں گے کیونکہ نیچے بیٹھے ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، بڑی عجیب بات، ما ظنک یا ابا بکر باذن اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو شخصوں کے، ان دو آدمیوں کے متعلق کہ جن کے ساتھ تیسرا جو ہے نا خود خدا ہے۔
ایسے دو بندوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کے تیسرا ساتھ کون ہے؟ خدا خود ہے ان کے ساتھ. تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا، اور گویا اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیات نازل ہو گئی کہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. کیا کہ دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی جب کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا، تو ان دو میں سے دوسرا یعنی کہ قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحبت نبی کا تقرب جس کو حاصل ہوا، آپ غور کریں کہ جس پر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل رنگ چڑھا وہ ساتھ میں ہی ہے ابو بکر. تو گویا یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کو اللہ ایسا ان کا رنگ ابو بکر پہ چڑھا کے ثابت کر رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ جیسا نبی ہے نا ویسا دیکھو ابو بکر بھی ساتھ ہے. بالکل پورا سارا رنگ چڑھی ہے ان کے اوپر. تو یہاں ثانی اثنین جو فرمایا نا اللہ نے، یہ بڑا گہرا لفظ ہے. جو عربی جاننے والے لوگ ہیں نا وہ اس لفظ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. اثنین نہیں فرمایا، حالانکہ عربی میں دو کے لیے اثنین آتا ہے، وہ دو چیزیں جو الگ الگ ہوں. اور یہاں جو اللہ نے فرمایا نا ثانی اثنین، دو جو ایک جیسی چیزیں ہوں، الگ الگ نہیں، دو جو ایک جیسی ہوں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے کیا الفاظ استعمال فرمائے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے ابو بکر سے اپنے ساتھی سے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے، یہ نہیں کہہ رہے میرے ساتھ ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا، وہ میں آ رہا ہے بتا دیتا ہوں. تو کسی بھی کہتے ہیں اللہ کی معیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. علماء نے یہاں پر لکھا کہ کسی صحابی کے صحابی ہونے کے لفظ کا انکار کرنے سے تو بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن ابو بکر کے صحابی ہونے کے لفظ کا بھی اگر انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کر لیا. کیا کیا استعمال؟ لصاحبہ، صاحبی، صحابی فرمایا ساتھ، صاحب ساتھ والا ساتھی. اور قرآن کا ایک لفظ کا بھی انکار ہو یا قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار ہو تو وہ کفر ہے، چونکہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کر لیا نا. اور یہ واقعہ کسی میدان میں تھوڑی ہوا ہے، کسی گراؤنڈ میں تھوڑی ہوا ہے. کہاں پر ہوا ہے؟ غار میں. ورنہ تو دشمن کہہ سکتے تھے کہ بھائی لصاحبہ، صاحب ساتھی سے مراد وہ یہ فلانا یہ نہیں تھا، وہ فلانا وہ تھا، یا وہ والا نہیں تھا یہ تھا. اگر یہ واقعہ میدان میں ہو گیا ہوتا یا کسی ایسی کھلی جگہ میں جدھر زیادہ لوگ ہوتے یا غار میں ہی زیادہ لوگ ہوتے تو دیکھیں یہ واقعہ کہاں پر ہوا؟ بند غار ہے. اس کے اندر کون ہے؟ دو موجود، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور دوسرے ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اب انہی میں سے کوئی ہو سکتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کس کو صاحب بنائیں گے بھائی؟ تو صاحب کون ہے؟ جو نبی کے ساتھ ہے، ساتھی ہیں، دوست ہیں، کسی چیز کا اہل رکھنے والے ہیں. اردو میں ہم اس کا لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں احترام، عزت والا. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی جو ہے نا والد صاحب، امام صاحب، ڈاکٹر صاحب، تو یہ صاحب کیوں لگاتے ہیں؟ عزت دینے کے لیے، احترام کرنے کے لیے، شرافت کا اظہار کرنے کے لیے. تو یہاں کوئی اور تو صاحب بن نہیں سکتا تھا. اللہ کی شان ہے کہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور ایک مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. علماء نے فرمایا دیکھو جب
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم تھی نا، مصر سے بھاگے نکلے فرعون پیچھے پیچھے پوری قوم کے لشکر کو جو ہے نا لے کر ساتھ میں، اور کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے نا 6 لاکھ کی فوج تھی اس کے ساتھ، جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے پڑی تھی۔ اب جب آگے سمندر اور پانی آ گیا تو اور پیچھے جو ہے نا فرعون کی پورا لشکر آ رہا ہے 6 لاکھ افراد کا، اب قوم نے گھبرا گئی ایک دم، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ موسیٰ آپ نے تو مروا دیا، پھنسوا دیا ہمیں آپ نے تو، اب یہ اتنا بڑا سمندر اس کو پار بھی نہیں کر سکتے، اور رک کر ادھر جو ہے نا وہ کافی یہ جو آ رہا ہے فرعون اس کے لشکر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو پھنس گئے، مارے گئے۔ اب اس وقت جو ہے نا ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کیا فرمائے، حالانکہ یہ ستائے ہوئے تھے مکمل طور پہ، یہ قوم کیسی تھی جو ستائے ہوئی تھی اور پریشان تھی یہ قوم، لیکن پھر بھی فرعون کے چنگل سے جان تو چھڑانا چاہتے تھے، پھنسے ہوئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تب بھی کیا کہا تھا ان کو کہ بھائی گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ بھائی ہمارے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ، ان اللہ معنا، یہ جو نا کی ضمیر ہے نا، یہ ہم دو متکلم یا جمع متکلم، عربی ایسی خاص زبان ہے جس میں دو کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کہتے ہیں اس کو، دنیا کی کوئی دوسری زبان ایسی نہیں ہے، حالانکہ دنیا کی تمام زبانوں میں ایک سے زیادہ چیز جب بھی ہو جائے گی تو وہ جمع ہو جائے گا، پلورل ورڈ بن جائے گا، لیکن عربی کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ ڈبل کے لیے، دو کے لیے تثنیہ الگ صیغہ آتا ہے، اور جمع دو سے زیادہ کے اندر پھر جمع میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد زبان عربی ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا یہ اپنائیت ہے اور یہ مزہ ہے۔ تو فرمایا کہ قولا کلا ان معی ربی سیہدین، آپ گھبرائیں نہیں، میرا رب جو ہے نا وہ مجھے راستہ دکھائے گا، میرے ساتھ ہے وہ۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کا انداز دیکھیں تو بالکل مختلف ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، صرف میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اے ابو بکر آپ کے بھی ساتھ اللہ ہے اور میرے بھی ساتھ اللہ ہے۔ تو جب ہم دونوں کا تیسرا اللہ ہے ساتھ، تو پھر ہمیں کسی سے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی قطعاً بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی آئی کہ بھئی جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ضرور جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی وحی آئی ہے نبی علیہ السلام، مگر اللہ معاف فرمائے، افسوس ہے اس بات کا کہ بدقسمتی بھی ہے ہماری، دیکھا جائے کہ ایسے اب فرقے آ گئے کہ وہ ایسی الٹی اور غلط باتیں کرتے ہیں حقائق کو مسخ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے، جنہوں نے اپنی باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی کہ ابو بکر نے دیکھو شور و غل ڈال دیا اس وقت، اور چیخنا چلانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اور ابو بکر کے دل کے اندر جو ہے نا یہ خیال تھا، یہ مقصد تھا کہ جو ہے نا تاکہ دشمن جو ہے نا وہ آواز سن لیں اور اندر آ جائیں اور پکڑ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو بکر کی نعوذ باللہ جو ہے نا چال تھی، یہ بھی کتابوں میں دیکھیں باتیں لکھی، حیرت کی بات۔ تو یہ المیہ ہے، اور افسوس صد افسوس ہے اس بات پر کہ بظاہر تو وہ جو ہے نا ناٹک کر رہے تھے، یہ الفاظ لکھے نعوذ باللہ، بظاہر وہ ناٹک کر رہے تھے، اور دل میں ان کا مقصد کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوانا۔ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ 1400 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شور کیا تھا تو اس وقت تو وہ بالکل غار کے دھیانے پہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے شور نہیں سنا تھا، یہ 1400 سال کے بعد انہوں نے وہ شور سن لیا۔
وہ شور کس کو سنائی دیا؟ ان لوگوں کو سنائی دیا جنہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ حیرت کی بات ہے نہیں ہے، آج انہوں نے شور سن لیا۔ مکہ والے جو غار کے دھیانے اس وقت موجود تھے، وہ ابو بکر شور بھی کر رہے تھے، وہ نہیں سنا۔ اگر انہوں نے سن لیا تو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے پھر پکڑا کیوں نہیں؟ جو مقصد تھا، جس کے لیے وہ 100 اونٹنیوں کا اعلان کر رہا ہے ابو جہل بھی، تب بھی جو ہے وہ معاملہ نہیں حل ہوا، تب بھی انہوں نے پکڑا نہیں، چھوڑ دیا۔ تو اللہ یہاں پر جو لفظ استعمال فرما رہے ہیں نا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے جو ہے نا قرآن میں یہ دو باتیں یاد رکھیں، دو الفاظ استعمال کیے ہیں اکثر مقامات پہ۔ ایک لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں قرآن میں لا تخف، اور دوسرا لفظ استعمال کریں لا تحزن۔ اور لا تحزن کا لفظ جو ہے نا یہ خاص انداز میں استعمال ہوتا ہے جو یہاں استعمال کیا، اور لا تخف کا جو لفظ ہے نا یہ عام استعمال ہو جاتا ہے۔ لا تخف کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی خوف مت کریں، اور لا تحزن کا معنی کیا ہوتا ہے کہ غم نہ کریں۔ لا تخف خوف نہ کریں، اور لا تحزن غم مت کریں، یہ فرق سمجھ لیں پہلے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا نا کہ ان کے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی، اللہ نے فرمایا کہ بھائی ما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال، انہوں نے فرمایا ہی عصای اتوکا علیہ، پھر اس کی جو ہے نا خوبیاں بیان کری۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس عصا کو، اس لکڑی کو آپ پھینکیں۔ جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم جو ہے نا خوف کھائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خذ ھذا لا تخف، یعنی کہ اس کو آپ پکڑیں اور ڈرے مت، خوف نہیں کریں۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، کیونکہ یہ تو معجزہ ہے نا، یہ واقعی اژدہا تھوڑی ہے، یہ تو ہم نے اس کو اژدہا بنایا، جب آپ پکڑیں گے واپس عصا بن جائے گا، لکڑی۔ تو یہ جو اللہ نے یہاں پر فرمایا نا کہ لا تخف، یہ ڈرنا تب ہوتا ہے جب اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، لا تخف، ٹھیک ہے۔ یہی جب موسیٰ کی والدہ کے لیے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی والدہ جب ان کو فرمایا کہ جب انہوں نے دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، بچہ، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ آپ کیا کریں، اس بچے کو نا جو موسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان کی اماں کو ہی فرمائے کہ اسے دودھ پلائیں اور اس کو صندوق میں بند کریں، دریا میں ڈال دیں، اور لا تخافی، اور دیکھیں آپ جو ہے نا ڈرے نہیں، خوف نہ کھائیں۔ یہ ان کی اپنی گویا ذات کا خوف، کہ ان کو ڈر تھا نا کہ یہ بچے کو پکڑ لیں گے تو مار دیں گے، ہو سکتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا فرعون کو، تو لا تخف فرمائے۔ تو یہ یوں کہا کہ اس بچے کی بھی ہم حفاظت کریں گے اور آپ کو بھی ہم بچائیں گے، تمہاری حفاظت بھی ہم کریں گے، تو لا تخف فرمایا۔ ولا تحزنی، اور موسیٰ کا بھی آپ ڈر غم خوف نہ کریں، ہم ان کو بھی جو ہے نا بچا لیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الٹا ہم آپ تک ان کو واپس بھی لے کر آ جائیں گے، اور ہم ان کو مقام رسالت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں بھی جو فرمائے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ میرے مدنی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے نا اصل میں ابو بکر صرف خوف تھوڑی کر رہے تھے، ان کو خوف تھوڑی تھا، غم تھا۔ اور کس کا تھا وہ غم؟ یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرے کے لیے ہو، اور وہ کس کے لیے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، کہ ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس وقت غار کے اندر، اصل ان کو فکر کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ الفاظ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا لفظ؟ لا تخف نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لا تحزن، کہ آپ غم زدہ نہ ہو جائیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا نقصان پہنچ جائے گا کسی چیز سے۔ تو یہ گویا فرق ہے لا تخف میں اور
لا تحزن کے اندر، تو لا تحزن فرما کرنا ہمیشہ کے لیے دشمنوں کا منہ بھی بند کر دیا۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ابو بکر نے تو شور و غل ڈال دیا اور رونے پیٹنا شروع کر دیا تاکہ جو ہے نا دل کے اندر کچھ اور تھا، تو اللہ نے یہ لفظ استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے اور پوری کفر کی طاقت جو ہے نا انہیں تلاش کر رہی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایسا نظم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، ایسا زبردست انتظام کیا تھا آپ نے، اور یہ سارے انتظام کے اندر جو مکمل ساری سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو حاصل ہوئی، اور کس طریقے سے کہ یہ خدمت بھی آپ غور کریں نا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے اللہ نے لگا دی، اور آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ وہ کس طرح کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، ایک امانت ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ابو بکر جو ہے نا یہ ذمے لگ گئے، پورے سفر میں ساتھ ہیں، سارے دشمنوں کی خبریں لانے والے خود ابو بکر کے سگے بیٹے عبد ابی بکر یعنی کہ عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سارے کافروں کی کیا کر رہے ہیں، خبریں لے کر آتے ہیں، ایک ایک خبر لا کے بتاتے تھے دشمنوں کی، اور نقش مٹانے والے بھی کون ہیں، ابو بکر کے غلام ہیں یعنی کہ عمر ابن فہیرہ، اور طعام یعنی کہ کھانا پہنچانے والے بھی ابو بکر کے ہی گھر کی جو ان کی اسما بیٹی ہے وہ کھانا پہنچا رہی ہے، اور راز نبوت کو چھپانے والی بھی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے ابو جہل کا بھی اتنا زوردار چماٹ کھایا تھا، یہاں سے بالی ٹوٹی ادھر گر گئے، لیکن راز نبوت کو نہیں کھولا۔ یہ بھی ابو بکر کی بیٹی ہیں، جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی، ایسی شان اس کی بلند کر دی، کون ان کی شان کو کم کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ہماری کم عقلی ہے کہ ہم نے حقیقت میں شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا، پورے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ہے وہ سارا کا سارا خدمت میں لگا ہوا ہے، کیا بیٹی اور کیا غلام اور کیا بیٹا اور کیا جو ہے نا وہ ہر ایک کو اللہ نے خدمت عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارے انتظامات کیے، تو جس کو آپ دیکھیں عمر بھی سمجھ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، ایک دفعہ یہ ایسے تیش میں آ گئے اور جذبات میں آ کر جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ میری ساری زندگی کی جو عبادات ہیں نا وہ اگر ابو بکر کی اس غار والی رات کے بدلے میں دے دی جائے نا تو مجھے قبول ہے۔ ایسے جذبات میں آ گئے اور فرمانے لگے۔ عمر جیسے نے جو ہے نا پہچان لیا ابو بکر کی عظمت، اگر ہم نہ پہچانے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اب روزانہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ایک ایک چال اور روزانہ کی ایک ایک بات کی خبر جو ہے عبداللہ بن ابی بکر جو ہیں وہ لا کر پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کافر جو ہے نا یہ پلاننگ کر رہے ہیں، کافر ابھی ایسے کر رہے ہیں، کافر ابھی ویسے کر رہے ہیں، آج کافروں نے جو ہے نا یہ سارے انتظامات کیے، آج انہوں نے یہ پلاننگیں کی ہیں۔ عامر بن فہیرہ جو ہیں یہ ریوڑ چلاتے ہیں، اور اگر ان کا آگے پیچھے نکلنا بھی ہوا ہے تو اور اگر جو راستے سے چل کے آئیں تو جتنے نشانات ہیں وہ ریوڑ کے ذریعے سے ان کو مٹا رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دودھ بھی بعض دفعہ جو ہے نا بکریوں کا نکالتے تھے اور پہنچا دیتے تھے غار کے اندر۔ اسی طرح جو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کھانا لے کر آتی تھیں تو وہ عامر ابن فہیرہ کو دے دیا کرتی، وہ لے جا کر جو ہے نا وہ کھانا پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور ایک آخری جو یہاں پر عجیب بات ہے نا پلاننگ کے اندر، مینجمنٹ کے اندر، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم فرمائی تھی، وہ یہ تھی کہ جو ان کا دلیل کرنے والا تھا نا، راستہ دکھانے والا، وہ ایک کافر یہودی تھا جس کے ذمے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے نا معاہدہ فرمایا تھا، اور وہ راستہ دکھاتا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی جو
اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس جو ہے نا بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار پر لا کر دکھا سکتے تھے، تو وہ مدینہ لا کے نہیں دکھا سکتے تھے راستے؟ یہ دلال کی ضرورت کیوں پڑی؟ دلیل، راستہ دکھانے والا، یہ ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے نا یہاں پر۔ تو علماء نے اس سے بھی شرعی مسائل نکال کے بتائے اور سمجھائے کہ بھائی اگر یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اس لیے کروایا، ہر چیز طے شدہ تھی کہ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اگر کبھی ان کو ہجرت کرنی پڑ جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا سفر کرنا پڑ جائے، تو اب ان کے ذہن میں اور ان کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کسی غیر مسلم اور کافر سے یہ اس کی کوئی تعلیمات حاصل کر لیتے ہیں، راستہ دیکھنے اور سمجھنے کی، کوئی آلات ان کی مدد سے بنا لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، یا براہ راست انہی سے ہی راستہ سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، راستہ دکھانے والے ایک کافر ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھیں کہ حیرت کی بات ہے کہ اس کافر نے آخر وقت تک، یعنی کہ مدینہ تک پہنچانے تک جو ہے نا اس نے کسی قسم کی کوئی جو ہے نا غداری بھی نہیں کی، ورنہ اگر آج کل کا ہمارے میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو وہ ابو جہل سے پہلے ہی فکسنگ کر لیتا، طے کر لیتا بھائی کہ ہاں بھائی بتاؤ میرا کیا حصہ کیونکہ ہم تو ماشاءاللہ مسلمان جو ہے نا وہ ہر چیز پر ہمیں جو ہے نا اپنا پرسنٹیج چاہیے، ہر چیز میں سودے بازی ہے، ہر معاملے کے اندر جو ہے نا کہیں پہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے بس، تو بہرحال ہمارا کمیشن ملنا چاہیے۔ لیکن وہ دیکھیں کافر بھی تھا تو پکا کافر تھا الحمدللہ، کہ اس نے غداری آخر تک کوئی غداری نہیں کی، اور بالکل عین آخر جگہ تک جو ہے نا پہنچانے کی جو پوری ذمہ داری تھی وہ اس نے ادا کری۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں نا 3 دن تک رہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے نکلے، اور آتا ہے کہ ہمارے بھی ایک بڑے عالم دین مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے متعلق غالباً کہ ایک دفعہ جب انگریز نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی ان کو جو ہے نا پکڑنا ہے اور سولی لٹکانا ہے، تو جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے کہا بھئی حضرت آپ کو جو ہے نا روپوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ انگریز کی حکومت ہے، قانون ہے اور بڑا سختی ہے، اور واقعی وہ یہ کر گزریں گے تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری رائے ہے کہ آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، چھپ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا نے فیصلہ کیا بھئی ٹھیک ہے پھر میں چھپ جاتا ہوں، چھپ گئے 3 دن 3 راتیں۔ اب چوتھے دن جو ہے نا وہ دارالعلوم دیوبند وہیں وہ جو مدرسہ ہے نا اس میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ گئے، تو ساتھیوں نے دیکھ کے بولا بھائی یہ کیا بات ہو گئی، آپ 3 دن چھپے پھر نکل کے آ گئے، تو اس سے بہتر تھا کہ آپ چھپتے ہی نہیں، پھر اگر آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، آپ کو چھپے رہنا چاہیے تھا، ابھی بھی دیکھیں وہ آپ کے گرفتاری کے وارنٹ تو جاری ہوئے میں۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 راتیں جو ہے نا غار میں چھپے تھے بس، اس کے بعد آپ بھی نکل آئے، تو لہذا میں بھی 3 دن سے زیادہ نہیں چھپ سکتا، میں نے سنت پوری کر لی، اب جان بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر پھر اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی کرنی کے اتفاق ہوا کہ یہ ساتھی گئے اور ادھر سے ان کا سپرنٹینڈنٹ کوئی تھا بڑا وہ ان کی پولیس کا، وہ پہنچ گیا اور آ کر جو ہے نا حضرت سے ہی پوچھنے لگ گیا کہ بھئی یہ قاسم نانوتوی کون ہے؟ پکڑنا تھا نا اس نے، پہچانتا نہیں تھا شکل، انہی سے پوچھ۔ تو وہ 2 قدم ادھر ہٹ کے نا انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر کھڑے ہوئے تھے، تو سچ ہی کہا، جھوٹ بھی نہیں کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے ہوئے تھے، خود ہٹ گئے وہاں سے 2 قدم اور کہا تھوڑی دیر پہلے ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے سمجھا کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ادھر تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں آس پاس ہی ہوں گے قریبی، تو جلدی سے بھاگا اور جی ڈھونڈو پکڑو ان کو کدھر ہے، اور پھر یہ چلے گئے۔ تو یہ کہ یعنی کہ انہوں نے جو ہے نا جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے رہنے کے بعد 3 راتیں، اور 3 راتیں کوئی کم نہیں ہوتی،
یہ بھی یاد رکھیں. 3 دن لگانے چلے جائیں تبلیغ میں تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ 3 دن تو ویسے اتنے گزر جاتے تھے, ابھی تو یہ نکل ہی نہیں رہے 3 دن. اب چونکہ کفار بھی ڈھونڈ جو ہے نا تھک چکے تھے اور ٹھنڈے پڑ گئے تھے نا, ساری چپے کو انہوں نے کھنگال لیا تھا, کہیں بھی نہیں مل رہے تھے. تو تھک کے جب وہ بھی بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پورے مکے کے سارے راستے کھنگال چکے ہیں اور ڈھونڈ چکے ہیں, اور اب جو ہے نا یہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے, تھم گیا معاملہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نکلے, اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کہتے ہیں خالص خفیہ راستے سے جو ہے نا نکلنے کا ارادہ کیا, اور اس طرف جو ہے نا پہاڑوں کے درمیان سے وہ راستہ نکلتے وادیوں سے ہوتا وادی عصفان, وادی قدید, اور یہاں سے جو ہے نا اونٹنیوں پر سوار ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے پر نکلے پہنچے کہ جو راستہ براہ راست جو ہے نا مکہ کی جانب سے آ رہا تھا, یوں سمجھ لیں کہ جو ڈائریکٹ راستہ آ رہا تھا, جیسے ہی ہم مین روڈ تک پہنچ جائیں نا, تو وہ راستہ جو براہ راست مکہ سے آ رہا تھا نا, اس راستے پر جیسے ہی پہنچے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل پڑے, آپ رونا شروع کر دیا, رو رہے ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہو گیا, آپ نے رونا شروع کر دیا, داڑھی مبارک پہ جو ہے آنسو بہنے لگ گئے. تو فرمانے لگے کہ یا ابا بکر انی اتذکر مکہ, اے ابو بکر بس میں یہ جیسے ہی راستہ دیکھا نا, سڑک دیکھی یہ مکہ کی, تو مجھے جو ہے نا بس ایک دم مکہ کی جو ہے نا یاد آ گئی, کیونکہ یہ تو مکہ کو چھوڑنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں, یہ تو بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا برداشت کرتے ہوئے نکل رہے تھے, کیونکہ وہاں کے رہنے والے ہی آپ کو برداشت نہیں کر رہے تھے. چنانچہ اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا, ورنہ آپ ہجرت کبھی نہ کرتے, کہ آپ کو تو اس شہر سے بڑی محبت تھی, اور ایسا شہر عظمتوں والا, اور خود جو ہے نا جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے 1,00,000 نماز کے برابر مل رہا, اس جگہ کو کوئی چھوڑے گا؟ ایک گھڑی ادھر کی گزاری ہوئی جو ہے ساری زندگی کی گھڑیاں کہیں اور کی گزاری ہوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور وہ اگر اس کی قدر نہیں کرتے تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے. جب خود ایک عالم نے واقعہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا کہیں اپنے, وہ وہیں سعودی عرب ہی رہتے تھے مکہ میں, کہتے میں سفر پہ نکلا تو جو ہے نا میں سفر کر رہا تھا ایک جگہ, ایک ڈرائیور ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس کو کہا بھائی بڑا بوریت ہو رہی ہے تو کوئی ریڈیو تو آن کر دو, کچھ ریڈیو پہ ہی سن لیں, نیند بھی آ رہی ہے. تو کہتے ہیں اس نے ساتھی نے جو ہے نا ریڈیو جیسے آن کیا تو کوئی سعودی عرب کا ہی وہ چینل تھا وہ لگ گیا, اور اس پر جو ہے نا حرم کی اذان آ رہی تھی. تو کہتے میں نے جیسے اذان سنی تو ایک دم میرا تو رویہ ہی بدل گیا, اندر سے سب مجھے تو ایک دم مکہ کی یاد ستانے لگی, اور میں نے اس ساتھی کو بولا یار چھوڑو بس یہ جلسے ولسے اور یہ بیان اور یہ ختم کرو, بس مجھے لے چلو بھائی ایئرپورٹ, اور پہلی فلائٹ سے ہی مجھے سعودیہ بھیجو. اب وہ ساتھی کہنے لگا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ تو چلے جائیں گے, ادھر اتنی جگہوں پہ ہم نے مشہوری کر دی اور اعلانات کر دی اور پیمفلیٹ تقسیم کر دیے, اور سارے جلسوں کی جو ہے نا تیاریاں ہیں اور لاکھوں لوگوں نے آنا ہے, اور آپ تو واپس چلے جائیں گے مکہ آرام سے, ادھر ہمیں لوگ پتھر ماریں گے جیسے شیطان کو مارتے. شیطان کو تو کم مارتے, ہمیں زیادہ پتھر ماریں گے, پھر ہمیں جمرات بنا دیں گے, وہ جمرات الکبریٰ, ہمیں بڑا شیطان بنا دیں گے وہ جس کو زیادہ پتھر پڑے. تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ کی بات بھی جو ہے نا اپنی جگہ بالکل بجا ہے, ٹھیک ہے آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے, لیکن میری بھی یاد جو آ گئی نا تازہ ہو گئی, اپنی جگہ پر ہے. تو فرمانے لگے یہ تو عام انسان کا یہ حال ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی, وہ تو اللہ کے نبی ہیں. جب مکہ کی سڑک دیکھی آپ رونے لگ گئے. اللہ نے بھی فوراً پہ جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ فوراً میرے نبی کو دلاسا دو,
اور ان کو یہ بات فرماؤ میری طرف سے، فوراً کہہ دو کیا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے نا، اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کو پھر مکہ کی طرف لوٹائیں گے۔ آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو جائیں، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ اگر غور کریں تو اللہ کیا فرما رہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن۔ اب قرآن کا ادھر ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ اللہ وہ جس نے قرآن کو فرض کیا، جس نے قرآن کو نازل کیا، اس اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو واپس ضرور لوٹائیں گے۔ قرآن کا ذکر کرنے میں یہ کیا حکمت تھی؟ تو بڑا پیارا نقطہ علماء اکرام نے یہاں پر بیان کیا جو سننے کے قابل ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، کہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ میرے مدنی، جب ہم نے قرآن نازل کرنا چاہا نا، جب بھی ہم نے جبرائیل کو بھیجنا چاہا نا قرآن دے کر، تب آپ جہاں بھی موجود ہوتے تھے، چاہے آپ کسی پہاڑ پہ ہوتے تھے، غار ہیرا کے اندر ہوتے تھے، غار ثور میں ہوتے تھے، یا آپ منافقین اور مشرکین کے جھمگٹ کے اندر ہوتے تھے، تب کسی کی مجال ہوئی کہ وہ قرآن کو روک سکے آنے سے، جبرائیل کو روک سکے آنے سے؟ جبرائیل آتے تھے جب ہم چاہتے تھے قرآن لے کر، اور آپ کے پاس ان کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے تھے اور آپ کو قرآن پہنچا دیتے تھے، بالکل صحیح پہنچا دیتے تھے۔ کوئی کسی کے اندر کوئی مجال نہیں تھی کہ کوئی مائیکل لال روک کر دکھا سکے۔ تو جس طریقے سے ہمارے قرآن کو کہیں پر بھی کوئی بھی پہنچنے سے روک نہیں سکتا، تو اے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو کوئی کہیں پر پہنچانے سے ہمیں روک سکتا ہے؟ آپ کو ہم واپس مکہ دوبارہ لوٹائیں گے، جیسے قرآن ہم اپنی مرضی سے اتارتے ہیں اور جدھر چاہتے ہیں ادھر اتارتے ہیں، اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ قرآن کو چھوڑو، ہمارے فرشتے جبرائیل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ایسے ہی آپ کو بھی اگر مکہ ہم جب لانا چاہیں گے، یہ تو ہماری اس کے اندر حکمتیں ہیں کہ ہم ابھی آپ کو مکہ نہیں لانا چاہتے، لیکن جب ہم لانا چاہیں گے اور فیصلہ کر لیں گے، پھر کوئی روک سکتا ہے؟ پھر کوئی ہمیں روک کے دکھا دے۔ تو اب یہ قافلہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، قافلہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، قافلہ صداقت اور قافلہ ہجرت جو مدینہ کی طرف رواں دواں ہے نا، اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں جہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے یا باطنی اعتبار سے جن جن راستوں سے گزرے، ان راستوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آباد فرما دیا، گلے گلزار بنا دیا۔ اور یہ مکہ والے بھی حیران ہیں کہ جب ہجرت کا جو طریق ہجرت ہے نا، یہ جتنا بھی راستہ ہے سارا خفیہ راستے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے راستوں سے نہیں گئے، چھپے ہوئے راستوں سے گئے، یعنی پہاڑوں کے اندر سے اور وادیوں سے ہوتے ہوئے اور چھپاتے ہوئے یہ جب کھلے راستے پر آئے جدھر آپ رونے لگ گئے، وہ تو کافی آگے جا کر پھر راستہ ہے۔ کتنی ساری وادیاں تو یہ اندر سے چھپ کے آپ نکل کے گزرے۔ اللہ نے ہر وادی اور ہر جگہ کو جو ہے نا بابرکت بنا دی، اور وہ ہر جگہ اللہ نے آباد کر دی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو نام ان کے اس وقت تھے نا، وہی نام آج تک موجود ہیں ان کے، اور حدیثوں کے اندر وہ ساری وادیوں کے ہر ایک چیز کے نام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اسی لیے کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا نا کہ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوئی۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے چلے گئے، اللہ نے ان جگہوں کو، اگر وہ ویران بھی تھیں تو ان کو گلے گلزار بنا دیا۔ اور کہتے ہیں جن راستوں سے آپ نے گریز کیا جانے سے، آپ نہیں گئے ادھر سے، کہتے ہیں وہ ویران ہو گئے۔ وہاں کی زمین بھی کیسا روئی ہوگی، اور ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ کیسے جو ہے رویا ہوگا۔ تو جہاں نظر نہیں پڑی وہاں
دولت ایمان بھی پھر نہیں پھیلی، اور جدھر جدھر آپ کی نظر پڑتی چلی گئی تو لوگ، انسان، ان کو ایمان کی دولت بھی ملتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فیض پھر عام ہوئے۔ ان پہاڑوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے نام تک موجود ہیں، جس پہاڑ کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا، ورنہ مکہ کے اندر پہاڑ کوئی کم تھے کیا؟ درجنوں کی تعداد کے اندر ہر جگہ پہاڑی پہاڑ موجود ہیں۔ لیکن آپ نے کون سی انجینئرنگ تھی اس زمانے کی، کون سا وہ نظام تھا کہ جنہوں نے بالکل سیدھی لکیریں کھینچ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اسی پہاڑ پر جا کر انتخاب فرما رہے ہیں کہ بھائی عبادت کرنی ہے تو غار حرا کے اندر، ہجرت کرنی ہے تو غار ثور سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ بلڈنگیں شلڈنگیں نہیں بنی تھی نا، اگر آپ غار حرا سے کھڑے ہو کر بالکل سیدھا دیکھیں، سامنے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، ایسی ڈائریکشن۔ یہ انجینئرنگ پھر آپ نے کہاں سے سنی کہ سیدھا کعبہ یہیں سے نظر آئے گا؟ یہ سب یہ تھا حقیقت میں کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایک چیز کو طے کیا، متعین کیا کہ یہ پہاڑی آپ نے استعمال کرنی ہے، اس پہاڑی پہ فلانی غار کو آپ نے عبادت کے لیے متعین کرنا ہے، فلانی پہاڑی سے فلانے غار کو آپ نے ہجرت کے لیے متعین کرنا ہے۔ یہ سارے راستے جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجائے، یہ فطرت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روئے ہیں نا، یہ تو انسان کے اندر فطرت ہوتی ہے نا، اس کی عادت ہوتی ہے۔ ہر بندہ تو نہیں رو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں وہ بیت اللہ کے ارد گرد رہتے ہیں لیکن کبھی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس پر ایک عالم جو ہے نا وہ واقعہ سنانے لگے اسی بات پر۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ملک سے باہر نکلے ہوئے تھے، ہمارا روڈ کا ہی سفر تھا، ہم ایک ڈرائیور، ایک گاڑی ہم نے بک کری، اس کے ساتھ وہ حالانکہ خالص عربی شخص تھا، بدھو قسم کا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا بات چیت ہوتی رہی۔ تو ہم نے اس کو کہا بھائی ہم چونکہ جو ہے نا باہر سے اندر داخل ہوں گے تو میقات آئے گی، وہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم احرام باندھ لیں۔ تو اس نے کہا بھائی یہ میقات کیا ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتہ، آپ بس جب قریب آ جائے راستہ مجھے سمجھا دیے گا، میں ادھر گاڑی روک لوں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے جب اس سے یہ سنا نا کہ کہہ رہے کہ میقات کیا ہوتی ہے، حالانکہ مسلمان تھا اور خالص عربی وہیں کا رہنے والا پیدائشی ہے، اور اس کی اس وقت بھی اچھی خاصی عمر تھی، 50 سال کے قریب، یعنی 50 سال سے وہ سعودیہ کا پیدائشی عربی وہیں رہ رہا ہے، اور کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ سفر کرا رہا ہے، ہزاروں کلومیٹر گاڑی چلا رہا ہے وہ، اور اس کو پتہ ہی نہیں میقات کیا ہوتا ہے۔ ہمارے بھی بہت سے مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ آپ پوچھ لیں کہ اچھا بھائی پاکستان سے جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو کون سی میقات آتی ہے، ذرا نام بتا دو۔ 1000 مسلمانوں سے پوچھے، ان کو الحمدللہ نہیں پتہ۔ تو اسی لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ عربی ہوتے ہوئے جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی لا عارف میقات، میں تو جانتے ہی نہیں ہوں کیا ہوتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بھائی آپ مقصد کتنے جو ہے نا آپ کے پھیرے لگ جاتے ہیں یہ مکہ کے؟ تو کہا بھائی مہینے میں 2-4 تو لگ ہی جاتے، جیسے سواری مل جاتی ہے بس ہمیں، تو جہاں رکتے ہیں تھک جاتے ہیں تو ہوٹل پہ کھانا کھا لیتے ہیں، وہیں آرام کر لیتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں، بس سواری اتارتے ہیں، اپنا پیسہ پکڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ مجھے تو کوئی میقات ویقات نہیں پتہ۔ اس نے کہا اچھا کعبہ کو آپ جانتے ہیں؟ بولا نہیں، یہ کعبہ کیا چیز ہے؟ کعبہ کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ حالانکہ اچھا بھلا بندہ، کوئی یہ نہیں پاگل مجنون، وہ مطلب ہزاروں کلومیٹر اس نے گاڑی چلائی ہے، سمجھدار انسان، وہیں کا رہائش۔ کہہ رہا کعبہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، میں گیا ہی نہیں وہاں، وہیں کا رہائشی دیکھیں۔ تو کہا کہ اچھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں ہم میقات پہ رکے تو ہم نے بھی سب نے احرام باندھا اور اس کے لیے بھی احرام خریدا، اس کو ہم نے کہا بھائی تم بھی آج ہمارے ساتھ عمرہ کرو۔ تو خوش ہو گیا، اس نے بولا چلو کبھی تو زندگی میں ایک دفعہ یہ کام بھی کر لوں۔
کبھی کسی نے پوچھ لیا تو میں بتا تو سکوں گا ہاں میں نے بھی کیا ہے یہ، آج تک تو کیا ہی نہیں تھا اسے. کہتے اس کے لیے احرام خریدا، اس کو بھی پہنایا تو سمجھایا ایک ایک چیز، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. کہتے ہیں جب ادھر پہنچے مکہ میں کعبۃ اللہ دکھایا، اس کو بتایا یہ حجر اسود ہوتا ہے، تو کہتا پہلی بار دیکھا ہے میں، ادھر میں آیا ہی پہلی دفعہ ہوں. تو بات کیا ہے اصل کہ یہ اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ٹائم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق نہیں ہوتی. کروڑوں روپیہ ہے لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی. ہم خود ایک ڈاکٹر کو میں کہتا رہا، کروڑ پتی آدمی تھا وہ ڈاکٹر، لیکن وہ اس نے سنی نہیں بات، مانی نہیں. میں اس کو کتنی دفعہ کہتا رہا بھائی آپ حج پہ چلے جائیں، خدا کے لیے چلے جائیں چلے جائیں. وہ پیسہ کمانے میں ایسا مست تھا، آخر مر گیا، ایسے ہی مر گیا. اس نے بات مانی نہیں، حالانکہ حج اس پہ فرض تھا، کروڑ پتی آدمی تھا، کوئی اس کو پریشانی، لیکن حج نہیں کرا. تو دیکھیں نا اپنے ذمے پہ کتنا وبال لے کر چلا گیا. اب اس کے گھر والوں کو چاہیے اس کی طرف سے حج بدل کروائیں. بعض لوگ وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن پہنچ کر بھی وہ بے ادبی کر کے آ جاتے ہیں الٹا. بعض لوگوں کو دیکھا گیا چپلے پہن کے جو ہے نا حرم کے اندر گھوم رہے ہوتے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. آوازیں آ رہی ہیں بعض ایسے خواتین ایسے بناؤ سنگار کر کے جیسے انارکلی بازار میں گھوم رہی ہیں، ایسے فیشن کیے. حالانکہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب یہ لازم ہے سب کے اوپر، ہر ایک کے اوپر. اور بے ادبی اگر انسان کرے تو پھر ایسوں کے لیے تو کوئی نہیں، پھر وہ آنسو کا کہاں، وہ تو جان چھڑا کے بھاگنے کی کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ رو پڑے ہیں نا نکلتے ہوئے، تو فرمایا علماء نے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر مکہ میں آ جائے نا حرم کے اندر، تو وہ یہ دل میں جستجو نہ رکھے کہ میں جو ہوں نا یہاں سے کب نکلوں گا، خود نکلنے کا ارادہ نہ رکھے ورنہ وہ گناہگار ہوگا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں ادھر آ گیا اور میں ادھر رہ جاؤں. ہاں اس کی پھر کوئی مجبوری ہے، اس کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، نوکری تھی وہ ختم ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، پھر اگر وہ مجبوراً وہاں سے نکلتا ہے تو دل میں یہ آس رکھتے ہوئے روتے ہوئے نکلے، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. بہرحال بات تو چلتی رہے گی انشاءاللہ، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھیں، اور انشاءاللہ جو بقیہ بات ہے وہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.